السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلر۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی 2008 کے آس پاس کی ہے، جب میں اور میری فیملی مری کی طرف گھومنے جا رہے تھے۔ سال کا وہ وقت تھا جب سردی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن دسمبر کی سرد ہواؤں میں بھی ایک الگ ہی تازگی ہوتی ہے۔ فیملی میں کم سے کم 15 افراد تھے، بڑی عمر کے لوگ، کچھ بچے اور کچھ جوان۔ انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب میری عمر 18 سال تھی، میں ہمیشہ چپ چاپ رہتا تھا، نہ کسی سے زیادہ بولتا تھا اور نہ کسی چیز میں زیادہ انٹرسٹ دکھاتا تھا۔ جیسے اکثر فیملیز میں ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ جو صرف اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ٹوٹل 3 گاڑیاں تھیں اور ہر کسی کا موڈ بہت اچھا تھا۔ میوزک چل رہا تھا، سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایکسائٹمنٹ بہت تھی کیونکہ ہم سب اتنے سارے لوگ پہلی بار ایک ساتھ نکلے تھے۔ اسنیکس وغیرہ بھی چل رہے تھے۔ ہر گاڑی میں ایک چھوٹی سی محفل بنی ہوئی تھی، سوائے میرے۔ میں اپنی سیٹ کے ساتھ لگے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، ہر گزرتی چیز کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اور سوچ میں گم ہوں۔ جب ہماری گاڑیاں مری کے قریب گھڑیال کیمپ کے جنگل سے گزرنا شروع ہوئیں، تبھی اچانک میرا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ جب میں نے فون چیک کیا تو کسی کا میسج آیا تھا اور اس میں لکھا تھا مدد کرو۔ میں نے کنفیوز ہو کر نمبر چیک کیا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر سوچا شاید کسی کا پرینک ہے یا مس ڈائل، اگنور کر کے فون رکھ دیا۔ لیکن صرف کچھ سیکنڈ بعد ہی دوسرا میسج آیا، میں یہاں پھنسی ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی غلط نمبر ملا رہا ہے، میں نے پھر اگنور کر دیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی اسی نمبر سے ایک مسڈ کال آئی، لیکن اٹھانے سے پہلے ہی وہ کال کٹ ہو گئی۔ میں پھر اپنی ہی دنیا میں مگن دوبارہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی کچھ ہی دور گئی تھی کہ موبائل پھر سے وائبریٹ ہوا۔ ایک اور میسج اسی نمبر سے، مجھے بچاؤ، میں یہاں ہوں۔ یہ میسج دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پریشان ہو کے اس کا رپلائی کیا، آپ کون؟ میرے رپلائی کرتے ہی اس نمبر سے میسیجز بڑھتے گئے۔ ان کا لہجہ اب اور زیادہ ڈیسپریٹ ہو گیا تھا، جیسے کوئی چیخ کر بول رہا ہو، تم سن سکتے ہو مجھے؟ تم میری آواز سن سکتے ہو؟ میں نے گھبرا کر فون بند کر دیا، پر کچھ ہی دیر بعد فون خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر وہی میسیجز دوبارہ چمک رہے تھے۔ جب تک ہم گھڑیال کیمپ کے اس جنگل سے باہر نہیں نکلے، وہ میسیجز نہیں رکے۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ جب میری چاچی نے میری حالت دیکھی تو میری آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا عثمان؟ میں نے انہیں سب بتایا اور چاچی کو فون بھی دکھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ کسی ہیکر کا کام ہے، کسی نے سگنل جام کر کے مذاق کیا ہوگا۔ مگر مجھے تو وہ صرف مذاق نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اصل میں مجھے پکار رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے۔ گھڑیال کیمپ ختم ہوتے ہی میسیجز آنا بند ہو گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، پر وہ جو کیفیت مجھ پر طاری تھی اس سے میں نہیں نکل پا رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور ہم لوگ ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس میں رک گئے تھے، جو گھنے درختوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ آس پاس کوئی اور بلڈنگ نہیں تھی، ہر طرف صرف جنگل، برف اور خاموشی تھی، اور کبھی کبھی دور کسی جانور کی آواز۔ جب میں ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، پورے روم میں خاموشی تھی، لیکن اچانک ایک آواز آئی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سننا تھا کہ میں چونک گیا، گھبرا کر بولا، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس وقت مجھے بالکل ایسا لگا تھا کہ روم میں میرے ساتھ کوئی ہو، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ گھبرا کر گھٹن کی وجہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ گھر والے لاؤنج میں چائے پینے اور گپ شپ میں مصروف تھے، مگر میرا دماغ ان آوازوں، ان مدد کے میسیجز میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے فون پھر سے آن کیا اور وہی میسیجز دیکھنے لگا، اور پھر اچانک سے ایک اور میسیج آیا، میں میری ہوں، مجھے 1920 میں یہاں کے برٹش فوجیوں نے مار دیا تھا اور اس جنگل میں دفن کر دیا تھا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے فون اور دور پھینک دیا۔ پھینکنے کی وجہ سے فون آف ہو گیا، لیکن فوراً ہی فون نے خود کو دوبارہ آن کیا۔ فلیش لائٹ چمکنے لگی۔ میں گھبراہٹ میں فون کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کوریڈور میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں واپس بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ روم کا دروازہ زور سے کھلا اور پھر بند ہوا۔ میں چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔
گھر والے بھاگ کر آئے۔ جب انہیں سب کچھ بتایا سب لوگ بہت حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن اب بہت رات ہو چکی تھی اور ہم لوگ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے رات یہیں گزار کر صبح نکلنے کا سوچا تھا اور سب سونے کے لیے چلے گئے۔ تھکن سے دماغ اور جسم دونوں بہت تھک چکے تھے۔ میں نے فون بیڈ کے نیچے ڈال دیا اور باقی کزنس کے ساتھ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سب سو چکے تھے، بس ایک میں اٹھا ہوا تھا۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھ پر خوف طاری تھا۔ پھر ایک اور آواز آئی، عثمان۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ آواز بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی اور پھر زوردار ہنسی۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں، کچھ نہیں بولا، بس سونے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک نائٹ میئر بن چکا تھا اور بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح سب لوگ گھومنے کے لیے نکل گئے اور ساتھ میں بھی ان کے ساتھ نکل گیا۔ پورا دن گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگ واپس آنے لگے۔ واپس آنے کے لیے ہمیں دوبارہ گھڑیال کیمپ والے راستے سے گزرنا تھا، اسی جگہ جہاں وہ میسیجز شروع ہوئے تھے۔ اس دفعہ سب گاڑیوں میں لوگ خاموش تھے۔ ماں نے قرآن کی تلاوت لگا دی، جیسے انہیں بھی کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا چہرہ ڈر کے مارے سفید پڑ رہا تھا اور میرے ہاتھ بار بار سیٹ کے سائیڈ کو مضبوطی سے پکڑ رہے تھے۔ پھر اچانک گاڑی کی فرنٹ اسکرین سے باہر ایک پرچھائی نظر آئی، بالکل سفید، جیسے دھند میں کوئی کھڑا ہو۔ ڈرائیور نے زور سے بریک لگایا، سب چلائے، لیکن جب واپس اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے سوچا کہ شاید کوئی گلیئر تھا یا دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں کا دھوکا ہوگا، لیکن ڈرائیور جو 40 سال کا تجربہ رکھتا تھا کانپ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا ہے۔ جب ہماری گاڑی گھڑیال کیمپ کے سب سے گھنے جنگل کے قریب سے گزر رہی تھی تو گاڑی کے اندر کا اے سی اور ونڈوز بند ہونے کے باوجود سرد ہوا چلنے لگی، اور پھر بیک سیٹ کے دونوں دروازے ایک ایک کر کے کھل گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ 2-3 آدمیوں نے گاڑی سے نکل کر چیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دروازوں کے لاک بھی بالکل ٹھیک تھے اور صحیح بند ہو رہے تھے۔ پھر جب ہم نے دروازے وغیرہ چیک کر کے بند کیے اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تو میرے فون پر پھر سے اسی نمبر سے میسج آیا، لکھا تھا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کے انڈیکیٹرز اپنے آپ آن اور آف ہونے لگے۔ اس کے بعد دروازے پر کسی نے نوک کیا۔ ہیڈ لائٹس کبھی تیزی سے فلیش کرنے لگتی اور کبھی بند ہو جاتی۔ گاڑی میں بیٹھے فیملی ممبرز نے آیت الکرسی اور دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے اور ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کچھ اور ہی ہے، کوئی سایہ یا کوئی روح۔ ڈرائیور نے گاڑی تیز چلانے شروع کر دی اور بنا رکے جیسے تیسے کر کے ہم لوگ فائنلی اس جگہ سے نکل گئے، اور وہ راستہ ختم ہوتے ہی سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا اور میسیجز آنا بھی بند ہو گئے۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا اور خیریت سے گھر آ گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔